لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، بچہ جب کچھ پڑھنے سمجھنے لگتا ہے تو اس بچے کو ہم لوگ کسی استاد کے حوالے کرتے ہیں جو اس بچے کو کلمہ سکھائے اور دین کی بنیادی باتیں بتلائے. دھیرے دھیرے بچہ وہ چیز رٹ لیتا ہے جو اسے پڑھایا جاتا ہے، جو اس کی زبان پر رٹایا جاتا ہے. بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، اس کو ان الفاظ کے معانی اور مطالب کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اسے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے کلمے میں کیا کہا گیا ہے اور دوسرا کلمہ مسلمانوں سے کیا کہتا ہے، اور جو باتیں مجھے سکھائی گئی ہیں ان باتوں کا تعلق میری زندگی سے کیا ہے. ان سب چیزوں کا اندازہ اس بچے کو نہیں ہوتا ہے. قرآن نے جگہ جگہ ایمان اور کفر کی حقیقت کو بیان کیا، اس لیے کہ کسی بھی اللہ کو ماننے والے بندے کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کا صحیح عقیدہ ہونا، اس کی سوچ اور فکر اور دل کے خیالات اللہ سے جڑے رہنا. زبان سے بھی وہ کلمہ پڑھ رہا ہو، دل کی گہرائی سے بھی اللہ کی وحدانیت اور اس کے رب ہونے کا اقرار کر رہا ہو. کوئی بھی کام، کوئی بھی بول، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی دل کے اندر کا ارادہ اللہ اور اس کی ذات اور اس کے صفات سے انکار کرنے کی طرف نہ ہو. اسلام نے بالکل بنیاد ہی میں بتا دیا: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان کہتے ہیں کہ بھئی زبان سے بھی اقرار کیا جائے، اتنا ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے بھی مانا جائے کہ ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں اور ایک مانتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ. صرف زبانی نہیں. زبانی کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن وہ چیز دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانا جائے، دل کی تصدیق کے ساتھ. بچے کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل یعنی شارٹلی طور پر اللہ پر ایمان لانا. آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ،
جیسے کہ اللہ کی ذات اپنے ناموں کے ساتھ، اپنے صفات کے ساتھ متصف ہے، میں اللہ پر ان سارے نام اور صفات کے ساتھ میں مانتا ہوں۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں اس کے سارے احکام کو قبول کرتا ہوں، شروع سے لے کر آخر تک۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ ایمان مفصل، یعنی تھوڑا سا ڈیٹیل کے کر کے ایمان سمجھایا جاتا ہے۔ گویا یہ سمجھ لیجئے اسی ایمان مجمل کو ایکسپلائن کیا جاتا ہے اور اچھے انداز سے واضح کیا جاتا ہے کہ آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، وکتبہ، اور اس کی جتنی کتابیں اتری ہیں اس پر میرا ایمان ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر مجھے ایمان ہے، والقدر خیرہ وشرہ، میری زندگی کی تقدیر جو اللہ نے لکھی ہے، چاہے وہ اچھا ہو کہ برا ہو، میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ اللہ کے لکھنے سے ہوا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے۔ والبعث بعد الموت، آخر میں کہا گیا کہ میں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاتا ہوں۔ پچھلے جمعے اسی کے تعلق سے کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بنیادی باتیں بتائیں کہ کفر کی وہ ممکنہ صورتیں جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جی پازیبل صورتیں، وہ چیز جس سے ظاہر ہونے پر آدمی پر کفر کا حکم لگ جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو تفصیلی انداز سے سمجھایا، میں اس پر اشارہ کرتے ہوئے چلوں۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کو مان کر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ کفار مکہ تھے، وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ بھئی ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں نظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ فلاں بت بھی ہیں، لات بھی ہے، عزا بھی ہے، منات بھی ہے، ان ساری بتوں کے ہم شریک مانتے ہیں، یہ سارے اللہ کے ساتھ دینے والے ہیں۔ تو ایک ہے وہ شرک کہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا اس کے صفات میں کسی دوسرے کو پارٹنر ٹھہرانا۔ دوسرا نمبر آتا ہے کہ جان کر انکار کرنا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن صاف طور سے انکار کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ کو ماننا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ پارٹنر اٹیچمنٹ کرنا، یہ نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے وما یجحد بآیاتنا، یہ پرلے درجے کے لوگ جو ہماری آیتوں کا کھلے طور سے انکار کرتے ہیں، الا الکافرون، وہ کافر ہیں۔ تو اللہ کو جان کر انکار کرنا یہ جحود کہلاتا ہے، کہ آپ انکار کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ کسی کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو بھی نہ ماننا نہیں ہے۔ تیسرا نمبر آتا ہے خدا کو نہ ماننا، نہ سمجھنا۔ ایک تو ہے کہ بھئی جانتے ہیں، جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں مانیں گے، ایک جانتے ہیں، جانتے ہوئے کسی کو پارٹنر ٹھہراتے ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانیں گے اور اللہ کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ انکار ہوتا ہے کھلے طور پر کہ بھئی نہ ہمیں اللہ کو ماننا ہے نہ ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے، دنیا جیسی چل رہی ہے چل رہی ہے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ چوتھی صورت میں نے بتایا کہ متواتر چیزیں، یعنی اللہ کے دین کو ہم تک پہنچنے میں درمیان میں اتنا کنٹینیوشن ہے کہ ان لوگوں کو ہم جھوٹا قرار نہیں دے سکتے، ان لوگوں کو ہم جھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ اتنی بڑی جماعت کوئی بات بیان کر رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم تک جو دین پہنچا ہے، اس دین کو کے اندر کوئی چیز اتنی تسلسل سے آ رہی ہے کہ آپ اس کو انکار کرتے ہیں، اس کو کہا جائے گا بد عقیدگی، کہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے اسلام اور مسلمانوں کو لے کر۔ جیسے میں نے روافظ کی مثال دی کہ رافضی لوگ وہ ہیں کہ دین کو مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو مان کر، لیکن جو وہ متواتر چیزیں کنٹینیوشن کے ساتھ ہم تک دین پہنچائے ان بنیادوں کو نہیں مانتے ہیں۔ جی
قرآن نے بتایا یسمعون کلام اللہ، یہودیوں کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے کلام کو سنتے، ایسے نہیں کہ نہیں سنتے. ثم یحرفونہ، پھر چونکہ ان کے مزاج اور طبیعت سے خلاف باتیں ہیں، پھر ان باتوں کو بدل دیتے ہیں. بھئی اللہ کے کلام کے اندر وہ باتیں رہیں گی تب نہ ہم مانیں گے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا وہ مطلب ہے جو اپنے مرضی سے لیتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کے اندر گڑبڑی کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا کلام کا معنی اور مطلب بدل جائے. اگرچہ کہ اپنے کو شیعہ مسلم کہہ لیں، لیکن کئی ایسی متواتر چیزیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی سے لے کر چلا آ رہا تھا، ان بنیادی چیزوں کو انہوں نے انکار کیا. مثال میں دیتا ہوں، جیسے اس سے پہلے میں نے کہا موزے پر مسح کرنا، کہ سردیوں کے دنوں میں کسی بیماری کی وجہ سے کوئی آدمی موزہ پہن لیتا ہے چمڑے کا، یہ اتنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اس روایت کو جھٹلانے والا کافر ہو جائے گا. شیعہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نہیں مانیں گے کہ یہ موزے پر کیسے مسح ہو جائے گا. اس موزے پر مسح کرنے کے لیے ایک بڑی جماعت حدیث کی روایت کرتی ہے صحابہ کی. ایسی ایک مثال میں نے دیا، کئی مثالیں ہیں ان کی. حضرات شیخین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ بتایا کہ میرے بعد فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد ابو بکر کے پیچھے چلو، عمر کی سن کر چلو. انہوں نے شیخین کو انکار کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا مقام نہیں، عمر کا مقام نہیں. اگر کسی کو مقام ملنا چاہیے تھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد، آپ کے بھائی کے لڑکے حضرت علی کو ملنا چاہیے تھا. نعوذ باللہ ابو بکر نے غصب کر لیا، عمر نے چھین لیا، علی کو ڈھکیل کر کونے میں کر دیا. یہ اتنی من گھڑت باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث اور صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ سارے صحابہ نے، اللہ کے نبی نے بھی اشارہ دے دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ، ابو بکر خلیفہ ہیں، ان کے بعد عمر ہیں. اب اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ بدعقیدگی ہوتی ہے جس سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے. میں نے آگے مجھے بات کرنی ہے دین کا استہزاء کرنا. نمبر 5، اللہ کی قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ، اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہیے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کنتم تستہزئون، کل قیامت کے دن سے کہا جائے گا لا تعتذروا، تمہارا کوئی عذر بہانہ نہیں چلنے والا، تم نے دین کا مذاق اڑایا. لا تعتذروا قد کفرتم، تم نے دین کا مذاق اڑا کر کفر کیا ہے، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، اب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. میرے دوستو بزرگو، یہ کفر کی 5ویں شکل ہے کہ آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. 6ٹھی شکل آتی ہے خدا اور اس کے رسول یا دین کے کسی حکم کو معمولی سمجھنا، گرا ہوا سمجھنا، توہین کرنا، بے عزتی کرنا. یہ توہین اور بے عزتی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک ہے آدمی کے اندر سستی کا ہونا، سستی سے نماز نہیں پڑھتا ہے، غفلت ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے، احساس ہے کہ بھی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، میں گنہگار ہوں، نماز چھوڑ رہا ہوں. یہ الگ چیز ہے کہ نماز کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی نماز کیا ہے. نماز ٹھیک ہے، موقع ملا تو پڑھ لیں گے. نماز کی اہمیت کو گھٹانا، اس کو معمولی سمجھنا، اس کو گرا ہوا جاننا، یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ویسی محبت نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو لے کر دل کے اندر توہین ہے، بے عزتی ہے، بے احترامی ہے. 7واں نمبر آتا ہے کفر نفاق، کہ دل کے اندر کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے. علماء نے منافق کی نشانیاں بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی نشانی 3 ہے. اذا حدث کذب، بولے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے گی تو اس پہ خیانت کرے گا. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ فرمایا جب عہد کرے گا تو دھوکہ دے گا، بدعہدی کرے گا. بدعہدی کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ منافق کی نشانی بتائی گئی. کتابوں میں اور بھی علامتیں لکھی گئی ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں کہ
جس کا جو دن بھر غفلت میں رہے رات بھر پڑا سوتا رہے. علماء نے لکھا ہے دن بھر غفلت میں، کبھی اللہ کی یاد نہیں، کبھی روزہ نماز نہیں، کبھی ذکر فکر نہیں، دن بھر غفلت میں گناہوں میں، رات بھر سونے میں، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی اس سے محبت نہ کرے، وہ کسی سے محبت نہ کرے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، یہ ایسا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی منافق تھے، لیکن منافق کی وہ کوالٹیز، منافق کی وہ نشانیاں، وہ سمٹمز جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بتائی، قرآن نے اس کو کھول کر بتایا. نماز میں سستی کرنے والا منافق ہے. اور یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. جس نے ڈرا اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کی، اس نے اپنے کو نفاق سے بچا لیا، اور جو لاپرواہی اور سستی کرتا رہا اس کے اندر وہ نفاق کی، منافق ہونے کی نشانیاں آتی چلی جاتی ہیں. 8واں نمبر آتا ہے زبان سے یا قلم سے یا عمل سے کفر کی علامت کا ظاہر ہونا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر فرمانے لگے، لوگوں، اللہ کے نبی زندہ تھے، آسمان سے وحی اترتی تھی، فلاں کے تعلق سے معلوم ہو جاتا فلاں منافق ہے، فلاں جھوٹا مسلمان ہے، فلاں ایسا ہے. اب اللہ کے نبی کیا گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب نہیں پتہ چلتا. ہم ظاہر کو دیکھیں گے کہ بھئی اس کے اندر سمٹمز اسلام کے ہیں، ہم اسے مان لیں گے کہ بھئی مسلمان ہے. اب جس کسی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بھئی زیادہ تر سمٹمز اینٹی مسلم ہیں، اسلام کے نہیں ہیں، اینٹی مسلم سمٹمز اس کے اندر زیادہ پائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا، اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، لہذا یہ کلیئرلی اسلام اس کے اندر نظر نہیں آتا، یہ جو ہے اسلام کے باؤنڈری سے باہر ہو گیا. اندر کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ جانتے ہیں، دل کی حالت اللہ جانتے ہیں. جنگ کا ایک موقع تھا، ایک دشمن پر ایک صحابی کا قابو چل گیا، صحابی نے مار دیا، حالانکہ وہ دشمن زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا. زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ صحابی نے ان کو مار دیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ لایا گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا، جو کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، تو تمہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا، پھر اسے تم نے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی نے کہا، اچھا، ہلا شققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا کہ وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا؟ زبان سے اللہ کے ہونے کو اقرار کر رہا ہے تو مان لیا جائے گا کہ بھئی یہ مسلمان ہے. یہ 8 علامتیں علماء نے لکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کفر کی طرف، اسلام کی باؤنڈری سے باہر نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے. اور یہ کفر اللہ کو اتنا ناپسند ہے میرے دوستو بھائیو، اس سے بڑی کوئی جرم، اس سے بڑا کوئی جرم، اس سے بڑی کوئی نافرمانی دنیا کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے کلام میں ایک جگہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں، ان شر الدواب عند اللہ، زمین میں چلنے پھرنے والوں میں سے سب سے بدترین لوگ، دواب میں سب آ جاتے ہیں، جانور، انسان، زمین پر چلنے والے لوگوں میں سب سے بدترین لوگ اللہ کے نزدیک الذین کفروا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ انکار کیا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے ساتھ پارٹنر ٹھہرایا، اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن نے جگہ جگہ اسے دعوت دی، افلا تتفکرون، ارے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پڑھ کر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نے اتارا ہوتا، اس قرآن کے اندر زبردست اختلافات ہوتے، یہاں کچھ بات ہوتی، وہاں کچھ بات ہوتی، وہاں کچھ بات ہوتی، لیکن اللہ نے اتارا ہے، پڑھ کر تو دیکھو یہ قرآن نے دعوت دی، لوگوں کو بلایا، سمجھایا، بتایا کہ بھئی دیکھو تم کیا کر رہے ہو، فَإِنَ تَذَهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ادھر، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے دین نہیں بتایا. اللہ نے ساری چیزیں بتا دی کہ بھئی یہ ہوگا، یہ ہو کر رہے گا. اس وقت میں پوری دنیا میں بددینی اور الحاد
کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے. سوچ خدا بیزاری، مذہب بیزاری، دین بیزاری کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے حالات سے متاثر ہو کر اس حالت پر اپنے کو تسلیم کر لیا کہ بھئی چھوڑو اب کیا ہوگا، مسجدیں نہیں ہیں کہاں سے ہم نماز پڑھیں گے، اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے چھوڑو، غیروں کی آبادی زیادہ ہے، فجر میں اذان نہیں ہوئے تو کیا ہوا جی. دنیا والوں سے کمپرومائز کر کر دین کو معمولی سمجھ لیا، جس کی وجہ سے دین بیزاری کا مزاج، خدا بیزاری کا مزاج پیدا ہو رہا جا رہا ہے. اس میں ایک بنیاد ہے جمہوریت. میں اب بہت بنیادی باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے بھی توفیق سمجھ نصیب فرمائے، آپ سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. اس وقت ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ لوگ پوچھ رہے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ ہے تو آنا چاہیے سامنے، کیوں چھپا ہوا ہے. دیکھو فلاں مذہب والوں کے پاس ان کا خدا ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، لیکن یہ لوگ ہیں نا بن دیکھے مسلمان ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، آنکھ بند کر کے اللہ کو مانے ہوئے ہیں. ایک اعتراض ہے. اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں کہ کیا ریزن سے یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. سب سے بنیادی بات ہے جمہوریت. ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، وہاں ہر مذہب والوں کی رائے کو قبول کیا جاتا ہے. وہاں کسی مذہب کو سامنے رکھ کر قانون نہیں بنایا گیا. گورے لوگ تھے، ان کے قانونوں کو سامنے رکھا. نیا بھارت بنا 47 میں، اس سے پہلے ایسا ملک تھا ہی نہیں. الگ الگ ریاستیں، الگ الگ رجواڑے، وہاں نواب کی حکومت، وہاں راجہ کی حکومت، وہاں کسی کی حکومت، وہاں کسی کی حکومت. لیکن یہ مضبوط ہندوستان جو بنا، اس وقت قانون کی ضرورت پڑی تو قانون کو انہوں نے رکھا، گوروں کے قانون کو سامنے رکھا، اور کچھ وہ قانون جو انہوں نے پڑھا تھا کتابوں میں اس کو بنا لیا. کسی ایک مذہب کو سامنے رکھ کر قانون نہیں بنایا گیا. نمبر 1. نمبر 2، عوام کی کثرت رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. عوام نے اسے صحیح سمجھ لیا تو ٹھیک ہے، اس اینٹی اسلام کیوں نہ ہو چلے گا، اینٹی مسلم کیوں نہ ہو یہ قانون چلے گا، اس لیے کہ دنیا کے ہمارے ملک کے زیادہ لوگوں نے پسند کر لیا جی. اب اس بنیاد پر کئی سارے قوانین بنے. مطلب یہ ہوا کہ قانون سب سے بڑھ کر ہے. مذہب، گاڈ، خدا، ریلیجنس یہ سب نیچے درجے ہے. یہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں جس میں اور آپ جی رہے ہیں. یہاں قانون کی بالادستی ایسی ہے کہ اس کے برابر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مذہب کی باتوں کو لے کر ڈیبیٹ کر لیا جائے گا عدالتوں کے اندر، لیکن کوئی ہمیں حوالہ نہیں دے سکتا، اپنی اوپینین نہیں بتا سکتا کہ ہماری کتاب کے اندر یہ قانون ہے، ہمارے قرآن کے اندر یہ قانون ہے. کسی بھی عدالت کے اندر کوئی جا کر اپنا اوپینین دے نہیں سکتا. یہ دینا بھی جرم ہے. انڈین تو صاف طور سے میں کہوں تو ایک ہے انڈین پینل کوڈ اور ایک ہے ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ. انڈین پینل کوڈ کی ہی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ بنا. جو انہوں نے قانون بنایا اس میں مذہب کو نہیں رکھا، یہ نہیں دیکھا کہ بھی میجارٹی کس کی ہے اور قرآن کیا چیز ہے، ان سارے حقائق کو نہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زمین پر رہنے والوں کی میجارٹی کی بات آپ اگر لے کر چلو گے، لِيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سارے میجارٹی کے لوگ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر میجارٹی غلط پر ہو سکتی ہے. اس سے مسلمانوں کو متاثر نہیں ہونے کے بھی اتنے سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ قرآن کے اندر ایسا کیوں آیا ہے؟ اتنے سارے لوگوں کی بات ہماری عقل میں آ رہی ہے، دین کی بات کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یہ جمہوریت کا اثر ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں جی، یہاں پر جمہوری قانون ہے. یہاں پر انہی چیزوں کو فوکس کیا گیا کہ بھئی جو قانون
اسلام کے خلاف ہے، جو قانون مذاہب کے خلاف ہے، نہیں، بلکہ ہم نے بنا دیا تو یہی قانون چلے گا، کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو۔ اب اسی چیز کو فوکس کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے کیا نقصانات ہیں۔ اسی لیے ضرورت پڑی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ پرسنل قانون بنایا جائے۔ وہ پرسنل قانون بنایا گیا، آج وہ ہضم نہیں ہو رہا ہے، جگہ جگہ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے اس ملک کے اندر تو وہ اسلام ہے، اگر کوئی نقصان پہنچانے والے ہو سکتے ہیں اس ملک کے اندر تو وہ مسلمان ہیں۔ دیکھو ان کے اندر کیسے سخت قوانین ہیں، ایسے ہیں، یہ ہے، پردے کے احکامات دیکھو، فلاں کی چیزیں دیکھو، فلاں باتیں دیکھو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو کوئی قانون اللہ کے قانون سے بڑھ کر نہیں، ان الحکم الا للہ، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم ہی سب سے بڑھ کر چلے گا۔ اب جہاں جمہوریت ہے، جی کیا کہیں گے جمہوریت کو انگریزی میں؟ ڈیموکریسی۔ اب جہاں ڈیموکریسی ہے تو یہاں پر سب سے پہلا وہی ہے کہ بھئی ڈیموکریسی کے آگے کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے قانون کے آگے کسی کا قانون نہیں چلنے والا ہے۔ اسلامی حکومت میں سب سے پہلے بنیاد یہ ہے کہ مسلمان وہاں کا امیر بنے گا، لیکن ڈیموکریسی جس کنٹری کے اندر ہے وہاں یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی ہو لیکن جو ہے ہمارا قانون سب سے آگے رہے گا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر ہمارے اور ان کا ایک سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سمجھوتا اسی معنی کر ہو رہا ہے، ہم اور آپ ہم اس وجہ سے ایڈجسٹمنٹ کر کے لے جا رہے ہیں کہ جو دستور نے ہمیں حق دیا وہ حق کی بنیاد پر ہماری کچھ رعایت رکھی جاتی ہے۔ اب اللہ کے قانون سے ٹکرانے والے قوانین انہوں نے بنائے، کئی سارے قانون اللہ کے حکم سے ٹکرانے والے انہوں نے تیار کیا اور بتایا کہ دیکھو یہی قانون اصل ہے۔ قرآن نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کسی کے یہاں کسی کی میجارٹی ہو جائے گی تو اللہ کا قانون بدل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا، اللہ کا قانون ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سب سے پہلے یہ بنیاد ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، چاہے ڈیموکریسی کے اندر کوئی بھی قانون پاس ہو، اللہ کے احکامات کے خلاف، شریعت کے احکامات کے خلاف کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے قانون سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جگہ جگہ بتایا کہ انسان کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قانون بنا دے تو وہ قانون ہمیشہ کے لیے چلے گا۔ انسان کی نالج کم، اس کی سوچ کم، حالات بدلتے جائیں گے، چیلنجز بدلتے جائیں گے تو اس کے قوانین بدلتے جائیں گے، انسان جو ہے نئے نئے قانون بدلائے گا، لیکن اللہ کا قانون ہمیشہ چلنے والا، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر ایک اشکال جو میں نے پہلے بتایا کہ بھئی اللہ کو دیکھے بغیر یہ لوگ مانتے ہیں۔ ایک پروفیسر تھے، ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کسی خدا کو دیکھے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ایسے نہیں کہ آنکھ موچ کر کے کسی خدا کو مان لیں، ہم جس خدا کو بھی مانتے ہیں دیکھ کر مانتے ہیں، اور جو بغیر دیکھے کسی کو خدا مان لیتے ہیں ان سے زیادہ نا سمجھ میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ جی اس کالج کے ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر بتایا، اچھا ماسٹر صاحب یہ ہے کہ آپ نے کبھی آپ عقل مند ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں۔ آپ نے کبھی اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ تمہاری عقل تمہیں کبھی نظر آئی ہے؟ نظر نہیں آئی، تو تم کیسے مان لیے اپنے کو عقل مند؟ تمہاری عقل آپ دکھاؤ، میں تمہیں عقل مند ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کوئی زبان اس کی نہیں چل سکی، کوئی پروف اس کے پاس نہیں ہو سکا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ نے انسان کے اندر دو ایسی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں جو نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات غیب میں موجود ہے۔ وہ غائبانہ چیز جو تمہارے آنکھوں کو نظر نہیں آ سکتی، ایک عقل، دوسری جان جو میرے جسم کے اندر ہے، آپ کے جسم کے اندر ہے۔ اس جان ہی کی وجہ سے ہمارے سارے پارٹس کام کر رہے ہیں، اسی روح کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے حرکت ہے، سب کچھ ہے۔
ان دونوں چیزوں کو اللہ نے انسان کے جسم میں چھپا کر رکھ کر بتا دیا کہ دیکھو اللہ کی ذات ایسے ہی غائب ہے جیسے کہ تمہارے اندر عقل ہونے کے باوجود تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی، تمہاری روح تمہاری جسم کے ہونے کے اندر ہونے کے باوجود تمہیں نظر نہیں آتی، ایسے ہی ذات اللہ کی اس پوری کائنات کو چلانے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تمہاری نظروں سے غائب ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی چلو تمہارے بڑوں نے دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑوں نے دیکھا، رام کو دیکھا، ہنومان کو دیکھا، کرشن کو دیکھا، تو ان کی باتوں پر ہم اعتماد کرتے ہو۔ تو تم ساروں سے بڑے سارے کائنات کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، ہم ان کو سب سے بڑا مانتے ہیں، ہم ان بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو تمہیں کیوں ہضم نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی خدا کو مان کر سامنے رکھ کر خدا ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہ خدا کا ہے، وہ تو پتھر ہے، اس کی ایک نشانی ہے، اس کا ایک چہرہ بنا لیا تم نے کبھی اپنے خداؤں کو دیکھا نہیں، صرف اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر تم نے مان لیا کہ وہ کسی زمانے میں خدا تھا۔ نہیں پتا ہے کہ ان کا کیا رول تھا، رام جی کا کیا رول تھا، کرشن جی کا کیا رول تھا، مہابھارت میں کیسے جنگ لڑی گئی، کچھ نہیں پتا۔ بس تھاٹ ایسے بنا لیا گیا کہ بھی فلاں چیز ہے تو فلاں چیز ہے۔ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے فنڈامنٹل ہے۔ سب سے زیادہ فنڈامنٹل تو وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کو جنگ کا میدان بنانا چاہتے ہیں اور اس دنیا کو جو ہے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس طرح کی بے دینی کا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ اللہ ہے تو کہاں ہے؟ ایک اللہ والوں سے ایک بددین کا مناظرہ ہوا کہ بھئی اللہ ہے تو کہاں ہے، اور اللہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ جو ہے ہم قبر میں چلے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو مٹی میں جانے کے بعد ہمیں کیسے مٹی سے تکلیف دی جائے گی؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے ایک ڈھیلا لے کر اسے مارا، اس کی پیشانی پر لگا، انہوں نے کہا درد ہے تو کہاں ہے بتاؤ؟ دکھانے سے عاجز۔ اللہ ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ جی ایسے کیڑے جو پانی میں پڑے رہتے ہیں، ان پانی میں پڑے ہوئے کیڑوں کو لا کر بتایا کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، جی اس کے اندر غور فکر کرو، اللہ کی بناوٹ تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ وہ نیچے کھڑے ہو کر سوال کر رہا تھا، وہ اوپر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم یہ نیچے تھے، وہ اوپر تھا، تو اس کو نیچے کیا اور یہ خود اوپر گئے۔ اللہ اس وقت تمہیں نیچے کر رہا ہے، مجھے اوپر کر رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، عقل یہ ثابت کر سکتی ہے کہ اللہ کی ذات کیسے غائب ہو کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر دنیا کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں۔ اس وقت ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ سب جانتے ہیں حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہم، نوجوان، ابھی ینگ نوجوان، انہوں نے ایسے ملحد جو دین بیزار، اسلام بیزار لوگوں کا ایسے دانت کھٹے کیا۔ آج بھی وہ یوٹیوب کے اندر وہ سارے ویڈیوز ہیں، دیکھ کر آپ سمجھیے کہ اس وقت چاہے کتنے بھی لوگ تیار ہو جائیں اللہ کے منکر، قرآن کے منکر، لیکن ان کو جواب دینے کے لیے اسلام زندہ ہے، علماء زندہ ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے کسی بھی مذہب کے پیچھے جا رہے ہیں۔ قرآن حقیقت کو بیان کرتا ہے، ہم حقائق پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں، اس کے پاس ہمارے لیے پروف اور شواہد ہیں۔ ہمیں یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اسی یقین اور کانفیڈنٹ کا نام ایمان ہے، اسی کو بچا کر لے جانے پر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب کر لینے سے، اپنے ایمان کو جو ہے برباد کر لینے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، ان سے جا کر کسی نے، ایک آدمی نے پوچھا اللہ نظر نہیں آتا ہے حضرت، ہم اللہ سے کیسے محبت کریں؟ انہوں نے کہا اگر کوئی تمہارا جانی دشمن ہو، تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، تم اس سے بچو گے کہ نہیں؟ ہاں میں اپنے کو بچاؤں گا۔ تم کہنے لگے تمہاری جان تمہیں نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی ہے، پھر بھی ہے نا؟ ہاں ہے۔ تو جب اپنی جان کو بچانے کے لیے اس سے تم بھاگتے ہو، ایسے ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ وہ اللہ جو جس جان کو بغیر دیکھے تم محبت کرتے ہو، اس کو بچانے کی فکر کرتے ہو، ایسے ہی اللہ کی ذات کو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ وفی کل شیء آیۃ، دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک ایک نشانی ہے۔
تدل علی انہ واحد، جو بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی زندگی نصیب فرمائے، اسلامی زندگی نصیب فرمائے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اکمل ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔